الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ترجمہ: جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور فتح، ورأیت الناس، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔ فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، بے شک اللہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت کا پس منظر، کہ یہ صورت کس پس منظر میں نازل ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس میں کیا اشارات کیے گئے، کیا چیزیں بتلائی گئیں، اس حوالے سے کچھ تفصیل ہم پچھلے درس میں ذکر کر چکے تھے۔ آج کے درس میں ہم نے یہ چیز ذکر کرنی ہے کہ ہمیں اس صورت سے درس کیا ملتا ہے، ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے۔ ہم جب یہ صورت پڑھیں تو کس تصور کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ پڑھیں، نماز میں پڑھیں یا نماز میں سنیں یا ویسے ہی اس کی تلاوت کریں۔ ظاہر ہے یہ صورت ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت سنتے رہتے ہیں، یہ چھوٹی صورتیں عموماً یاد ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز سیکھنے اور سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اس صورت سے کیا درس ملتا ہے۔ تو ایک درس جو ہم پچھلے اپنے درس میں ذکر کر چکے تھے وہ یہ ملتا ہے کہ قرآن کریم میں اس کو فرمایا گیا اذا جاء نصر اللہ، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جب مدد آ جائے، وگرنہ اگر دیکھا جائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں سبب کے درجے میں یہ فتح اور یہ نصرت حاصل ہوئی، لیکن امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہاری ساری محنت کرنے کے باوجود بھی جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ تمہارا کام ہے اسباب کا اختیار کرنا، اسباب کے اختیار کرنے کے بعد اگر تمہیں کامیابی ملے تو کبھی اس کو اپنے قوت بازو کا کمال مت سمجھنا، کبھی یہ مت سمجھنا کہ یہ کامیابی، یہ کامرانی مجھے اپنے کمال کی وجہ سے ملی ہے، بلکہ ہمیشہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مدد ہے۔ جیسے یہاں پہ کہا گیا نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ تو ایک تو ہمیں اس سے یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا گیا کہ جب یہ سب کچھ آپ دیکھ لیں، لوگوں کو آپ دیکھ لیں کہ وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج، تو آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، آپ نے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرنی ہے۔ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ ہر قسم کے عیب سے اللہ کو پاک سمجھنے کا مطلب ہے تسبیح۔ ہم جب رکوع میں پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، اس کا یہ مطلب ہے، ہمیں اس تصور کے ساتھ رکوع میں یہ دعا اور یہ تسبیح پڑھنی چاہیے کہ میرا رب جو عظمتوں والا ہے وہ سبحان ہے۔ سبحان کا مطلب ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی خامی اور کمی سے پاک اور مبرہ ہے۔ جب سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اس کا یہی مطلب کہ میرا رب جو سب سے بلند اور برتر ہے وہ ہر قسم کی خامی سے پاک ہے۔ اگر ہم رکوع اور اپنے سجدے کے اندر کم از کم یہ تصور پیدا کر لیں کہ سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہے، سبحان ربی الاعلی کا مطلب کیا ہے، اگر ہمیں اور کچھ سمجھ نہ آئے، صرف ہمیں یہ مطلب بھی سمجھ آئے اور ہم ہر نماز میں، ہر رکوع میں، ہر سجدے میں 3 دفعہ پڑھتے ہیں، تو ہماری نمازوں میں بہت تبدیلی آ سکتی ہے۔
ہمارا جو ذہن نمازوں میں غائب ہوتا ہے، عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز میں ذہن حاضر نہیں ہوتا، اس کو حاضر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بہترین طریقہ ہے۔ آپ جب رکوع میں جائیں تو یہ سوچیں کہ میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوں جو عظیم ہے اور ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اور میں اس کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ خود بخود نماز میں توجہ بنتی چلی جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کریں۔ اب اس کے اندر مزید بہت تفصیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ حمد کریں۔ حمد کا مطلب اللہ کی تعریف اور شکر ادا کریں۔ اس میں بھی اسی چیز کو دہرایا گیا کہ کہیں اس کو اپنا کمال مت سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میری محنت کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ اس فتح کے بعد آپ نے کہنا ہے الحمدللہ، کہ تعریف اللہ کے لیے ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور ایک فاتح کی حیثیت سے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، جب آپ نکل رہے تھے مکہ سے تو آپ کو زبردستی نکالا گیا تھا، آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور اب آپ جب دوبارہ آ رہے ہیں تو ایک فاتح اور حکمران کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توڑی اپنے سینے سے لگی ہوئی تھی، سر مبارک آپ کا جھکا ہوا تھا تواضع کی وجہ سے، اور آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ۔ تمام تعریفیں اور تمام شکر اس اللہ کا ہے جو اکیلا ہے، جو تنہا ہے، جو ایک ہے، جس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ انجز وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی۔ ہزم الاحزاب وحدہ، سارے کے سارے لشکروں کو ایک اللہ نے اکیلے شکست دی۔ یہ جملہ آپ کی زبان پر تھا۔ اب کہنے کو تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم نے شکست دی ہے، ہم نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، تبوک ہے، کتنی جنگیں ہم نے لڑی ہیں ان سے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ جملہ تھا نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکروں کو ایک اللہ نے تنہا شکست سے دوچار کیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تھا فتح کے وقت۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی آزادی عطا فرمائی۔ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے مکہ مکرمہ میں، اگر دین پر عمل کر سکتے تو کبھی مکہ سے نہ نکلتے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے دلی محبت تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ بار بار مڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف دیکھتے تھے، بار بار آپ مڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف دیکھتے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ جملے تھے کہ اللہ کی قسم اگر میری قوم مجھے مکہ سے نہ نکالتی تو میں کبھی مکہ سے نہ نکلتا۔ بار بار آپ یہ جملے ادا کرتے تھے، آپ کے دل میں مکہ کی محبت تھی، اور اب جب آپ مکہ مکرمہ میں آئے تو اللہ نے آپ کو آزادی عطا فرمائی کہ اب آپ آزادی کے ساتھ عبادت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا کام یہ کیا کہ بیت اللہ کے اندر جو بت پڑے تھے ان کو بیت اللہ سے نکالا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کی تکبیر بلند کریں، اور انہوں نے بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کی تکبیر بلند کی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا عمل تھا جب آپ کو آزادی حاصل ہوئی تھی۔ ہمارے اکابر نے بھی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، بہت جد و جہد کی ہے، یہ ویسے ہی حاصل نہیں ہو گیا یہ ملک، اور بغیر کسی نظریے کے، بغیر کسی مشن کے حاصل نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے ایک خاص نظریہ تھا، ایک خاص تصور تھا، ایک خواب تھا جس کی تعبیر چاہتے تھے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ۔ یہ ایک مقصد کے لیے بنایا گیا، وہ مقصد یہی تھا جو مدینہ کی ریاست کا مقصد تھا، جو مکہ کی فتح کا مقصد تھا، کہ ایک مسلمان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی وہاں میسر آ جائے۔ اس مقصد کے لیے زمین کا یہ ٹکڑا حاصل کیا گیا تھا۔ یہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ ہر بچے کی زبان پر تھا۔
یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ تاریخی حقیقت ہے. اور قربانیاں کس طریقے سے دی گئی ہیں، اگر آپ تاریخ پڑھیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بزرگوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں، اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں. میں کل پرسوں ایک کتاب میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اسی ہجرت کے دوران جب لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے پاکستان کی طرف، تو ہوشیار پور نامی کوئی علاقہ ہے، وہاں سے جب مسلمانوں کا قافلہ گزر رہا تھا تو وہاں ان کے بچوں کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ایک بچے کو آسمان کی طرف یوں اچھالا جاتا تھا اور پھر نیچے سے نیزہ پکڑ کے اس کو چیر دیا جاتا تھا، اس کو نیزے پر لیا جاتا تھا، اس کو ہاتھ میں نہیں لیتے تھے، بچے کو اوپر پھینک کر پھر نیزہ نیچے پکڑتے تھے، اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. اس طرح کی قربانی ہماری ماؤں نے، ہمارے بزرگوں نے دی ہیں. تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ پاگل تھے سارے، یہ انہوں نے ویسے ہی قربانیاں دے دیں، کوئی مشن، کوئی نظریہ ان کا نہیں تھا. کون ہے جو اپنے بچے کی اس طرح کی قربانی برداشت کر سکتا ہے؟ آخر کوئی نظریہ تھا نا، کوئی مشن تھا، کوئی تصور تھا، ان کے دلوں میں کوئی خواب ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلیں اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں گی. تو سورۃ الکوثر کے اندر بھی ہم نے یہ بات دیکھی کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب اس پہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا گیا فصلی لربک وانحر، کہ اب نماز پڑھو اور قربانی کرو. یہاں بھی کہا گیا کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اب اللہ کا شکر انسان کس طریقے سے ادا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر اللہ کی عبادت کر کے ادا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے ادا ہوتا ہے. ہر عضو کا شکر، ہر نعمت کا شکر اس کی جنس میں تو ہوتا ہے. آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس آنکھ کو اس جگہ نہ استعمال کیا جائے جس جگہ استعمال کرنے سے منع کیا گیا. زبان کا شکر یہ ہے کہ اس زبان کو ان الفاظ کے بولنے میں ہرگز استعمال نہ کیا جائے جس بول سے منع کیا گیا. اس زبان سے اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اس زبان کی ناشکری کرتا ہے. اس زبان سے اگر کوئی غیبت کرتا ہے وہ اس زبان کی ناشکری کرتا ہے. اس زبان سے اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے وہ اس زبان کی ناشکری کرتا ہے. اس زبان سے اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، بری بات کہتا ہے، وہ اس زبان کی ناشکری کرتا ہے. یہ کان اللہ تعالیٰ نے ہمیں گانے سننے کے لیے نہیں دیے، یہ کان ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن سننے کے لیے دیے ہیں، اپنے بزرگوں کی نصیحت سننے کے لیے دیے ہیں، اپنے بچوں کی پیاری آواز سننے کے لیے دیے ہیں، جائز آوازیں سننے کے لیے دی ہیں. اگر اس سے ہم ناجائز چیزیں سنتے ہیں یہ اس کان کی ناشکری ہے. یہ زمین کا ٹکڑا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے دیا تھا، اور وہ مقصد تھا کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام پر، اسلامی احکامات پر عمل کر سکیں. لیکن چونکہ ہم نے خود ذاتی طور پر قربانی نہیں دی اس لیے ہمیں علم نہیں ہے، لیکن تاریخ پڑھنے والے لوگ یہ بات جانتے ہیں. تو اس کا شکر یہ ہے کہ ہم کم از کم اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. عموماً جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ اسلام پر عمل کریں یا آپ یہ اچھا کام کریں یا ملک کی فلاح و بہبود کے لیے یہ کام کریں، تو آگے سے جواب لوگ یہ دیتے ہیں کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہو جائے گا، میں ایک آدمی ہوں، میں نے اگر اچھا کام کر لیا تو کیا ہوگا، میں نے اگر اپنی گلی صاف کر لی، کچرا اٹھا کے دوسری جگہ پھینک دیا تو کیا ہو گیا. اگر ہم میں سے ہر شخص یہی کہے گا اور معاشرے کا ہر فرد یہی کہے گا کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، تو کوئی بھی نہیں کرے گا نا کام. کام تو اس وقت بنے گا کہ جب میں کہوں کہ میرے کرنے سے ہوگا، آپ کہیں میرے کرنے سے ہوگا. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ سارے کہہ دیں کہ میں نے کرنا ہے، خود بخود معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. یہی اسلامی نظام اسی طرح آتا ہے. ہم لوگ دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، حکمرانوں کی غیبتیں کرتے، ان کو برا بھلا کہتے، ہمارا وقت اس کے بغیر پاس نہیں ہوتا. لیکن اپنے اس جسم پر ہم نے کتنا اسلام نافذ کیا ہے، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا. اس پر تو ہم اسلامی نظام نافذ کر سکتے ہیں نا اس جسم پر. قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. اور یہ قرآن کا ایسا فلسفہ ہے کہ اس پر اگر ہر شخص عمل کر لے پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا.
اگر معاشرے کا ہر انسان یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو کیا معاشرے میں کوئی برائی باقی رہے گی؟ ہر آدمی اگر یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، معاشرے میں کوئی برا نہیں رہے گا، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ اس زمین کے ٹکڑے کی اس کا شکر یہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ پر چڑھ کر اذان دلوائی حضرت بلال سے۔ ہم اپنے بچوں کو دین سے آشنا کروائیں، ان کو یہ بتائیں کہ یہ قربانیاں ہم نے اس مقصد کے لیے دی تھیں، یہ ملک ہم نے اس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا۔ ہماری نظر میں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور خاص کر اب جشن آزادی ہم مناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، ایک شکر کے طور پر انسان اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس جشن آزادی کو منائے۔ لیکن اس جشن آزادی کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی اس جشن آزادی کا شکر تو یہ تھا کہ ہم کچھ عبادت کرتے، کچھ دعا کرتے، اپنے ان اکابر کے لیے کچھ ایصال ثواب کرتے جنہوں نے قربانیاں دے کر ہمیں یہ ملک دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ لیکن ہمارا شکر، ہمارا جشن آزادی کیا ہوتا ہے کہ ہم ہوائی فائرنگ کریں گے۔ ہمارا جشن آزادی کیا ہوتا ہے کہ ہم موٹر سائیکل سے سائلنسر نکال کر پورے محلے کے لوگوں کو پریشان کریں گے، یہ ہمارا جشن آزادی ہے۔ ہمارا جشن آزادی کیا ہے کہ ہم میوزک سنیں گے۔ ہمارا جشن آزادی کیا ہے کہ ہم گانے سنیں گے۔ ہمارا جشن آزادی کیا ہے کہ ہم جشن آزادی والے دن نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہمارا جشن آزادی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جشن آزادی اس طرح نہیں منایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ درس نہیں دیا۔ سورۃ النصر کی یہ آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ، کہ جب اللہ کی کوئی نعمت دیکھو کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی، تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو۔ ہمارا کام بالکل برعکس ہوتا ہے، اور یہ صرف آزادی کے موقع پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے موقع پر ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جشن آزادی کو لے لیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اس موقع پر ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا کرتے ہیں، تو پھر عقیقہ جب ہوتا ہے تو گھروں کے اندر گانے لگائے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے، اس کے شکرانے میں گھر میں آج پورے دن گانے بجاؤں گا، یہ شکر ہو رہا ہے۔ شادی ہوتی ہے ہمارے ہاں، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عمر دی کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچے، اور پھر ان کو رشتہ عطا فرمایا، ان کی شادی ہوئی۔ ہم اس خوشی کے موقع پر اللہ نے انعام کیا، ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ 3 دن 4 دن گانے اتنی آواز میں چلاؤ کہ نہ خود سو سکو نہ ہمارا کوئی پڑوسی سو سکے، اس لیے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ عید کا موقع دیکھ لیں، عید کے موقع پر ہمارے ہاں بہت سارے وہ گناہ کیے جاتے ہیں جو عام مواقع پہ نہیں ہوتے، تو عید کا موقع اللہ نے ہمیں دیا کہ خوشی کا موقع ہے، اللہ کا احسان ہوا کہ ہمیں یہ موقع عنایت کیا، ہم اس عید کے موقع پر خرافات میں پڑ جاتے ہیں، نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ سورۃ النصر کا درس ہے کہ ہر خوشی کے موقع پر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہر خوشی انسان کو ملتی ہے، بیدک الخیر، ہر خیر ہر خوشی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہر شر ہر برائی انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کو جو بھی خیر ملتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور جو بھی برائی اور تکلیف اس کو پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ۔ تو ایک تو ہمیں اس چیز کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو ہمیں یہ چیزیں سکھانی چاہیے کہ بیٹا جشن آزادی اس طریقے سے مناتے ہیں، آپ ان کو بیج لے کر دیں، آپ ان کو جھنڈا لے کر دیں، آپ اپنے گھر پر جھنڈا لگائیں، ان چیزوں سے شریعت نہیں روکتی، لیکن ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ ملک ہمیں کیسے حاصل ہوا تھا، یہ آزادی ہم کیوں مناتے ہیں، ہمیں کس سے آزادی حاصل ہوئی ہے۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ جسمانی طور پر تو ہم آزاد ہو گئے لیکن ذہن ہمارے ابھی تک غلام ہے. آزادی تو ہم نے انگریزوں سے حاصل کی تھی, ہندوؤں سے حاصل کی تھی, دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کی تھی کہ مسلمان ایک قوم ہے اور کافر ایک قوم ہے. خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں دو طبقوں میں تقسیم کیا, ایک کافر ایک مومن. اسی کو دو قومی نظریے کہا جاتا ہے, اسی کو ٹو نیشن تھیوری کہا جاتا ہے. اس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا کہ کافر اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو ابھی بھی یہ چیز سکھائیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور جب ہم مسلمان ہیں ایک مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے. اگر ہم اب بھی آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی انہی انگریزوں کی پیروی کریں, اسی مغرب کی تقلید کریں جس سے آزادی کا ہم جشن منا رہے ہیں, یعنی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جشن منا رہے ہیں اس بات کا کہ ہمیں آزادی حاصل ہوئی انگریز سے اور طریقہ اسی انگریز کا. اس بات کی خوشی کہ ہمیں ہمارے دشمن سے آزادی حاصل ہوئی اور آزادی منانے کا طریقہ اسی دشمن کا کہ وہ دشمن جس طریقے سے آزادی مناتا ہے ہم بھی اس طریقے سے آزادی منائیں گے. اس سے بڑی ذہنی غلامی اور کیا ہوتی ہے؟ جب ہم الگ الگ قومیں ہیں, جب مسلمان اور کافر الگ الگ قوم ہیں, تو کافر کی خوشی منانے کا طریقہ الگ ہوگا, مسلمان کی خوشی منانے کا طریقہ الگ ہوگا. مسلمان کافر کی طرح خوشی نہیں مناتا. مسلمانوں کو تو عبادات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, اور وہ 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی. وہ اس خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے. یہ یہودیوں کی بات ہے, اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے تھے, ناچ گانے نہیں کرتے تھے. یہودی تھے وہ, مسلمان نہیں تھے. روزہ رکھتے تھے اس خوشی میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں, موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق زیادہ ہے بنسبت ان یہودیوں کے, اس لیے کہ یہ تو ان کا نام لیتے ہیں, میں تو حقیقت میں ان کو مانتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھوں گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اس لیے میں اس کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا. یعنی آپ نے ان کے جیسا روزہ رکھنا گوارا نہیں کیا. روزہ عبادت ہے, عبادت. آپ نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اس دن, ہم بھی اس دن روزہ رکھیں, کہیں ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا میں 2 دن روزہ رکھوں گا. یہ 1 دن رکھتے ہیں, میں 2 دن رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. عبادت کے اندر مخالفت کی جا رہی ہے یہودیوں کی تاکہ ہم ان سے جدا نظر آئیں. ایک مسلمان کا اپنا شعار ہے, اپنا نظریہ ہے, اپنا لباس ہے, اپنی سوچ ہے, اپنی زندگی ہے, معاشرت, معیشت, اخلاقیات, کاروبار, گھریلو زندگی, باہر کی زندگی, ہر چیز ایک مسلمان کی کافر سے جدا ہے. اسی لیے تو کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے اسلام کا یہی مطلب کہ جب گھر میں ہو تب بھی مسلمان, گھر سے باہر ہو تب بھی مسلمان, مسجد میں ہو تب بھی مسلمان, بازار میں ہو تب بھی مسلمان. کسی کے ساتھ کوئی تنازع ہو, کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو, کسی کے ساتھ کوئی مقدمہ ہو تب بھی مسلمان. ذہن میں یہ ہو کہ میں مسلمان ہوں, میں کسی پر ظلم نہیں کر رہا. یہ وہ چیز ہے جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی کوششوں کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو آپ نے کرنا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ, اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں. ہمیں اس صورت پر جب ہم یہ صورت پڑھیں ہمیں اس سبق کو دہرانا چاہیے. یہ صورت جب ہم سنیں, جب ہم پڑھیں کہ فسبح بحمد ربک, یہ مجھے کہا جا رہا ہے, مجھے. یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے ہے. یہ قرآن قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اس وقت کے صحابہ کے لیے, صحابہ کرام کے لیے تھا یا اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا.
قرآن آج بھی اسی طرح 100% قابل عمل کتاب ہے جس طرح یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 100% قابل عمل کتاب تھی۔ اسلام کے کسی حکم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج اسلام کے اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا اسلام کے بارے میں۔ تو اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم تربیت دیں۔ یہ لاابالی پن ان کو آپ ٹی وی کے سامنے بٹھا دیں، جشن آزادی کا جشن آپ ان کو دکھائیں کہ ناچ ہو رہا ہے، گانے ہو رہے ہیں اور میوزک ہے اور باجے ہے اور ڈانس ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں کس چیز کی آزادی، کیا جشن آزادی کا کیا مطلب، کس چیز کی آزادی ہم منا رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی میں اس چیز کی آزادی منا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انگریز سے آزادی دی اور یہ قطع زمین دیا، تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کے اندر مزید بھی کچھ اہم اسباق، اہم دروس ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ترجمہ کر کے دعا کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، ورأیت الناس، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالی بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین وعلی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس آزادی کا جشن حقیقی معنوں میں اسلام کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اسلام کا اور امن کا گہوارہ بنا، ہر قسم کے شرور سے یا اللہ اس ملک کی، اس وطن کی حفاظت فرما، جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کی یا اللہ حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے، سازشوں سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اس ملک کے لیے مخلص اور وفادار بنا، اور ہمیں قرآن کریم کے مطابق اپنے ملک سے محبت اور اس کے لیے کام کرنے کا جذبہ اور سلیقہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔